گونجی فریاد جبریل کے ہائے مولا علی کے ہائے مولا علی کے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نواب صابر، میزبان قائم ٹی وی ٹورنٹو کینیڈا کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہوں. آج امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس مجلس میں سوز خوانی کے فرائض جناب محمد آرزو رضوی صاحب انجام دے رہے ہیں اور ذاکری کے فرائض علی جناب قبلہ و کعبہ مولانا محمد کاظم نقوی صاحب قبلہ دیں گے. ناظرین، ہم گزارش کرتے ہیں جناب محمد آرزو رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے ہمنما کے ساتھ اس مجلس میں سوز خوانی کے فرائض انجام دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ. امین آزا کا مجھے صلا ارے بھائی جینا ملے بھائی مجھ کو کربلا دے دو مجھے ملے انہیں حسین کا بدلہ ذرا سی دیر کو اصغر کا حوصلہ ذرا سی دیر کو اصغر کا حوصلہ کا مجھے صلا دے دو. ارے بھائی میں بھی اپنے اشکوں کو گوہر بنا کے دیکھوں گا ذرا سی دیر کو رومال سیدہ ذرا سی دیر کو رومال سیدہ ازا کا مجھے صلا آواز بلند کرنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہے در و فقط شیر خدا کے تیریوں سے تو پوچھو کیا کہ ہے ارے کیوں برا مان
ہی کہنے پر ان سے تو کچھ نہیں کہتے جو خدا کہے، ان سے تو کچھ نہیں کہتے جو خدا سے کم نہیں یہ تیسری رجب شب ضربات سے کم نہیں تیسری سفر کی مصیبت آلے نبی پر روز شہادت سے کم نہیں عاشور کی طرح یہ قیامت سے کم نہیں عاشور کی طرح یہ قیامت سے کم نہیں مشرق کی طرح گریے اور اکت کرو دسویں امام کی یہ شہادت کرو دسویں امام کی یہ شہادت کرو لکھا ہے تھا مدینے میں ایک زبور لکھا تھا مدینے میں ایک ارے عبداللہ نام کا سر ہو اس کا وعد جو ظلم اس شکی نے کیا لکھا یہ اس نے نام کہ میں لکھا یہ اس نے نام کہ میں حضرت خروج کرنے کو ہے صبح و شام میرے خنجر ہوئے ہیں جمع مکانے میرے خنجر ہوئے ہیں جمع مکانے پر اسیر دل بڑے مشکل بڑے وقفے جفائے قید ستم میں یاد واسری کے نام محشر رب سے وہ روانہ سوئے یسرب سے وہ روانہ سوئے یسرب سے وہ روانہ سوئے دو دلوں پہ غم کی گھٹا اور چار گئی حسین العبادیہ محب گئی العبادیہ محب کے حکم آنے سے مرتد کے حکم سے ستم امام پشتہ زہر ہو اشک بڑا سا بے امام ہو گئے محشر بے امام ہو گئے محشر دوسروں کو سخت مصیبت کا وقت ہے ارے غربت میں عسکری پہ قیامت ارے غربت میں عسکری پہ قیامت
سبحان اللہ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ تھے جناب آرزو رضوی صاحب اور ان کے ہمنوا جو اس مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آئیے حضرات، ہم اب گزارش کرتے ہیں جناب کیسر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیش خانی کے فرائض انجام دیں۔ اس کے بعد عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا محمد کاظم نقوی صاحب زیر ممبر ہوں گے اور فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت سے آپ کے سامنے مصائب اہل بیت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے حضرات، ہم سب مل کر درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ارشاد رب العزت ہے ہم نے دین کے لیے وہی شریعت معین کی جس کی وصیت نوح کو کی۔ عزیزان گرامی، اس میں موضوع تقریر مختصر طور پر یہ ہے شریعت اور معصوم معجزہ ہے، شریعت اور معصوم معجزہ ہے، اسی پر تقریر کریں گے۔ شریعت نام ہے اللہ کے معین اور مقرر کردہ اصولوں کا جن پر چل کر انسان اپنے خالق کی سند حاصل کرتا ہے۔ شریعت نام ہے اس نور کا جو انسان کو کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر زیادہ مستقیم کی طرف گامزن کرتی ہے۔ شریعت نام ہے اس نور کا جو انسان کو گمراہوں کو مقرر نہیں کرتا، پروردگار اس کے لیے معصومین کو معین کرتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں کیسے؟ شریعت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی جب تک ہم معصوم کو نہیں سمجھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جسے ہم معصوم کہیں اسے آپ معصوم مانیں، ہم یہ کہتے ہیں جسے قرآن نے معصوم کہا ہے اسے آپ معصوم مانیں، اور جسے قرآن نے معصوم کہا ہے اسے صاحب اعجاز اور صاحب قدرت بھی بنایا ہے۔ معصوم نام ہے اللہ کے اس مصطفیٰ بندے کا جس کو پروردگار عالم نے اپنے چشم مشرق سے منتخب کیا ہے۔ معصوم نام ہے اس مصطفیٰ کا جسے پروردگار عالم نے اپنے نور سے منتخب کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے معصوم کو زمین پر بھیجا اور اپنی تمام تر قدرتیں دے کر کے بھیجا کہ میرے معصوم، میں نے تمام قدرت تیرے ہاتھ میں دے دیے، تو جب چاہے آسمان سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، تو جب چاہے سورج کو پلٹا سکتا ہے، تو جب چاہے ستارے کو اپنی ڈہڑی پر بلا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی تقریر امام علی نقی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ اس دور کے اندر ہر طرف پریشانیاں تھی، شریعت پر حملے ہو رہے تھے، کربلا کے اندر طرح طرح کے وہاں پہ مسائل آپ کی قبر پر، امام حسین کی قبر پر بھیجے جا رہے تھے لوگوں کو، کس طرح نہر فرات کا پانی آپ کی طرف کر دیا جائے، امام کی قبروں کی طرف کبھی حل چلا دی جائیں۔ لیکن امام اس وقت بھی بڑے سب سے کام کر رہے تھے اور اپنے نمائندے ہر طرف بھیج دیے تھے۔ ادھر متوکل نے آپ کو مدینے سے بلا لیا تھا اور آپ پر طرح طرح سے امتحان لے رہا تھا، حالانکہ ظلم بڑھتا رہتا ہے آپ کے اوپر، آپ کو قید خانے میں ڈال دی جاتا ہے، آخر وہ وقت آتا ہے کہ آپ کو زہر سے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، جس وقت آپ کا جنازہ گھر سے باہر لے کر گئے تو اہل حرم میں کوہرام بپا ہو گیا تھا، لیکن میں عرض کروں گا مولا، آپ کے تابوت کے اندر آپ کو رکھا گیا، آپ کو غسل دیا گیا، لیکن آپ کے جد کا جنازہ کربلا میں بے غسل و کفن پڑا رہا، کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا۔ سامنے بہن دیکھ رہی تھی 70 قدم کے فاصلے پر امام کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، جس سے آسمان کو زلزلہ آیا، سورج کو گہن لگا، سیاہ آندیاں چلنے لگی، ہر طرف سے لا قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین کربلا کی ستائے بلند۔ ناظرین، یہ تھے جناب کیسر عباس صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم معتبانہ گزارش کرتے ہیں عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا محمد کاظم نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفینا حبیب قلوبنا و نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي النقي عليه السلام من حانت عليه نفسه فلا تعمن شره. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین و سامعین اکرام، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور خصوصاً وقت کے امام اور علماء عظام کی خدمت میں اس سانحہ کہ تسلیت عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. چونکہ امام علی نقی علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام جو ہمارے پیشوا اور رہبر اور اس وقت سے رہبر اور پیشوا رہے کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، پروردگار عالم نے سب سے نازک رشتہ جو بنایا ہے وہ انسان کی جانشینی کا بنایا ہے. انسان کی جانشینی کا سلسلہ اور انسانی جانشین کا یہ تسلسل اتنا نازک ہے کہ پروردگار عالم نے آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام مہدی تک اور جو معنویت ان کو عطا کی ہے، جو خصوصیات ان کو عطا کی ہیں، چونکہ پروردگار عالم نے جتنے بھی آئمہ بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، سب کو کوئی نہ کوئی خصوصیت دی. مثلا جناب نوح نے 2500 سال یعنی 2500 سال زندگی کی اور انہوں نے لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا. لیکن جو مومن اور متقی بندے تھے وہ جناب نوح کی کشتی میں سوار ہوئے، اور باقی جو منکران تھے، جو مشرک تھے، وہ طوفان کی زد میں آ گئے. اور اس میں طوفان کی زد میں آنے والوں میں جناب نوح کا بیٹا بھی تھا. اس لیے کہ جو خدا بندہ عالم کا اہل ہوتا ہے وہی نبی کا اہل ہوتا ہے، اور جو خدا کا اہل نہیں ہوتا وہ نہ نبی کا اہل ہوتا ہے نہ ولی کا اہل ہوتا ہے. اس کے بعد جناب ابراہیم آگ کے پروانے بن کر آگ کی طرف گامزن ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اپنے خلیل کو بچانا تھا اور آگ کو گلزار کر دیا. اس کے بعد جناب صالح، جناب ہود کی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا. جناب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیج دیا. جناب موسیٰ نے عصا ڈالا، اژدہا بن گیا. جناب عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کی قوت عنایت کی. لیکن ان سب خصوصیت کو الگ رکھیں، اور ایک خصوصیت جو ہے وہ جو پروردگار عالم نے خصوصیاتوں میں سے خاص خصوصیت جو دی ہے وہ رسول اور آل رسول کو دی ہے.
جو خصوصیت پروردگار عالم نے رسول اور آل رسول کو دی ہے وہ کسی کو نہیں دی. اس لیے کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا کہ فلاں نبی پیدا ہوا تو فلاں جگہ کے دریا خشک ہو گیا، فلاں آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن یہ رسول اسلام سے منسوب ہے کہ جب رسول اسلام اس دنیا میں آئے ہیں تو قیصر کسرا کے 14 کنکرے گر گئے، اور آتش کرائے فارس جو ہزاروں سال سے روشن تھا رسول اسلام کی ولادت پہ خاموش ہو گیا، گل ہو گیا. اور جو شیطان کی آمد و رفت تھی آسمان کی طرف رسول اسلام کی پیدائش پر، اس کی آمد و رفت ختم ہو گئی. کسی نبی نے شیطان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب رسول اسلام کی ولادت ہوئی ہے تو شیطان کو روتے ہوئے دیکھا. یہ خصوصیت پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو دی، اور اسی خصوصیت کے مالک پروردگار عالم کے حبیب کے اوصیہ رہے. پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کو جو خصوصیت دی ہے اس میں ایک خاصیت یہ تھی، ان خصوصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ تھی کہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنے بھی رہبر آئے ہیں، رہنما آئے ہیں، انہوں نے کبھی دنیا میں رہنے کے بعد استاد زمانہ کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا داد علم رکھتے تھے. خدا داد علم رکھنا یہ خصوصیت اتنی بڑی کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے یہاں نبی ہو یا وصی ہو تو اس میں سنوں سال کے قید نہیں ہوتی ہے. اگر بچپنے میں ہو تو نبی ہوتا ہے، اگر بڑھاپے میں ہوتا تب نبی ہوتا ہے. سنوں سال کی قید نہیں ہوتی ہے. کہ پروردگار عالم نے جو عطیہ دیا ہے اپنے رہبران کو، اپنے رہنماؤں کو، کہ وہ خدا کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں. کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کرتے. جناب یحییٰ کے لیے پروردگار خود کہہ رہا ہے یحییٰ خذوا الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ اس کتاب کو پکڑ لو، کس کتاب کو لے لو، ہم نے تمہیں بچپنے میں نبوت عطا کر دی ہے. توجہ ہے نا، ہم نے تمہیں بچپنے میں نبوت عطا کر دی ہے. اس کے بعد سبحان اللہ بہت خوب، واہ واہ واہ. پروردگار عالم جناب عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے، جب یہودیوں نے آ کر جناب مریم سے کہا مریم یہ تم نے کیا کیا، تو جناب مریم نے کیا کہا، اشارہ کیا تو کیا کہا یہودیوں نے، قالو کیف نکلف من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے گفتگو کریں جو ابھی 1 گھنٹے کا بچہ ہے اور گہوارے میں لیٹا ہے. قالا انی عبداللہ. کون کہہ رہا ہے؟ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں. کتنی دیر کے ہیں؟ 1 گھنٹے کے، 1 دن میں نہیں ہے، ابھی 1 گھنٹے کے جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پروردگار عالم نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے. تو وہ لوگ یہ بات، یہ قرآن کی آیتیں ان لوگوں کے لیے تماچا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام علی نقی یا امام محمد نقی علیہ السلام بچپنے میں امامت کیسے مل گئی. جب ایک نبی کو جو امام کے نور کے صدقے میں خلق ہوئے، جو امام کی وجہ سے خلق ہوئے ہیں، جو پوری کائنات امام کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، نبی بھی امام کی وجہ سے خلق ہوئے، جب ان کو بچپنے میں نبوت مل سکتی ہے تو یہ تو فخر عیسیٰ ہے، یہ تو فخر یحییٰ ہے. پروردگار عالم نے انہیں بچپنے میں امامت دی ہے. امام علی نقی علیہ السلام کو تاریخ نے لکھا 8 سال میں امامت ملی، اور جب امامت ملی تو امام نے ثابت کر دیا کہ دیکھو ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر سن و سال کی قید نہیں ہوتی ہے. ہم اگر بچپنے میں ہوں تو کلام کرتے ہیں، نو کے نیزہ پر ہوتے ہیں تو کلام کرتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں کہ جو دور ہٹ جائیں. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جب بچے کھیل رہے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، سواری آئی مامون کی، بچے چلے گئے، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو میں بادشاہ سے ڈروں کیوں؟ میرا بادشاہ تو وہ ہے جس سے سب کو ڈرنا چاہیے. واہ 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 واہ.
واہ 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 میرا بادشاہ تو وہ ہے، لہذا ہم اس سے ڈرتے ہیں. جب بندہ اس سے ڈرنے لگے گا تو پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو امام کھڑے ہیں، بچے چلے گئے. مامون نے دیکھا، کہا تم کیوں نہیں ہٹے؟ کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر میں گناہ کرتا تو ان بچوں کی طرف بھاگ جاتا. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا جو میں راستے سے ہٹوں. اور تمہارے لیے راستہ تو بہت ہے، میری وجہ میرے کھڑے رہنے سے ایسا نہیں کہ آپ کا راستہ تنگ ہو گیا ہو. میں تو سائڈ میں کھڑا ہوں، میں تو کونے میں کھڑا ہوں، آپ چلے جائیے. تو مامون نے دیکھا کہ اس لہجے میں بات کرنے والا بچہ یہ کیسا ہے. لگتا ہے کہ یہ کسی علم گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں پر سر کٹ جائیں تب بھی گفتگو کرتے ہیں. یہ گیا، جانے کے بعد اس نے بازو کو بھیجا اور وہ مچھلی لے کر آئے. مچھلی لانے کے بعد اپنے مٹھی میں تھامی. مٹھی میں تھامنے جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بچہ وہی کھڑا ہے، بچہ وہی کھڑا ہے. پھر بچے چلے گئے. پھر امام نے وہی جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے نہ آپ کا راستہ تنگ ہوا ہے اور نہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جو میں راستے سے ہٹوں. کہا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں علی ابن موسیٰ الرضا کا فرزند ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یہ واہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں کے بچے زمانے کے علماء کو درس دیتے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ تم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا ہاں. اچھا اگر تم واقعی اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تو ہمارا امتحان لے رہا ہے. بادشاہ وقت اپنے بازوں کو چھوڑتے ہیں اور بعض اونچی اڑان اڑتے ہیں. اڑنے کے بعد پھر سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لیتے ہیں. مچھلیاں لینے کے بعد اور بادشاہ وقت اپنی مٹھی میں لانے کے بعد پھر فرزندان امام کا امتحان لیتے ہیں. کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ. دیکھنے کے بعد کہا کہ واقعا یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں کے بچے دنیا کے عالموں کو مبن کر دیتے ہیں. تو یہ مجلس امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے ہے. تو دیکھیں آپ آج جو دنیا کے اندر ہماری مجالس لے لو یا محفلیں لے لو، اس کے اندر صرف اور صرف دو اماموں کا تذکرہ زیادہ ملے گا، ایک مولا کائنات کا، ایک امام حسین علیہ السلام کا. اس کے بعد جو دوسرے امام ہیں وہ مظلوم ہے. واقعا دو طرح سے مظلوم ہے یہ، یعنی مولا کائنات کے بعد امام حسن امام حسن کے بعد امام حسین، اور ان کے بعد جو آئمہ ہیں وہ دو طرح سے مظلوم ہیں. ایک تو زمانے کے اعتبار سے مظلوم ہے کہ بادشاہ وقت نے انہیں جینے نہیں دیا، صحیح طریقے سے زندگی بسر نہیں کرنے دی، ان پہ ظلم کیے، طرح طرح سے مصائب ڈھائے گئے ان پہ. ایک تو اس وجہ سے مظلوم ہے، اور دوسرے اس وجہ سے مظلوم ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے اماموں کو جانتے ہی نہیں ہیں. جب ہم ممبر سے یہ بیان نہیں کریں گے امام کون ہے، امام علی نقی کون ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کون ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کون ہے، تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو لہذا ہمارا یہ شیوا ہونا چاہیے اور ہمارا یہ دستور ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح مولا کائنات کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں، امام حسین کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں، اس طرح باقی ائمہ کے حالات پر بھی روشنی ڈالیں. اور انہوں نے خدمتیں کم انجام نہیں دی ہیں، انہوں نے بھی خدمتیں بہت انجام دی ہیں. اگر خدمتیں، ایک بات اور کہتے چلوں کہ آج یہ دیکھیں کہ دنیا اصل ناموں سے جانتی ہی نہیں ہے انہیں، جو اصلی نام ہے اسے نہیں جانتی ہے. جبکہ ہمیں بتانا چاہیے، علماء کرام ہوں یا شورائے کرام ہوں، چاہے نظم کے ذریعے ہو چاہے نثر کے ذریعے ہو، عوام کو یہ پیغام دینا چاہیے. اگر آج ہم عوام کے درمیان میں مسئلہ پڑھے لکھے جو ان کی بات نہیں ہے، اکثریت پر بات ہوتی ہے. آپ اکثریت کو لینا اگر ان سے یہ پوچھیں کہ بتائیے کہ علی کون سے امام ہے یا محمد کون سے امام ہے، تو چھوٹے کہ محمد تو نبی تھے، محمد امام کہاں تھے. چھوٹے کہ علی تو پہلے امام تھے. اگر ہم کہیں نہیں 10ویں امام بھی علی تھے، 8ویں امام بھی علی تھے، کہ نہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا.
پہلے امام علی تھے، 10ویں امام کہاں سے ہیں؟ وہ تو محمد امام علی نقی ہے، علی رضا ہے وہ تو۔ یہ نقی، تقی، رضا، یہ جو القاب دیے گئے ہیں یہ ایسے نہیں دے دیے ہیں کہ بس دے دیا۔ مثلا امام زین العابدین علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ علی ہے، علی ابن الحسین ہے، زین العابدین، سید سجاد، یہ القابات ہیں۔ القاب کیوں دیے؟ القاب اس لیے دیے ہیں کہ ان کو عبادات میں سجدہ شکر زیادہ کرتے ہوئے دیکھا، سجدوں کی زینت بنتے ہوئے دیکھا تو زین العابدین کہا، سید الساجدین کہا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، نام محمد باقر کے معنی کیا ہے؟ یعنی چیرنا، جس نے پتھر کا سینہ اور پانی کا جگر چیر کر علموں کو نکالا اسے باقر کہتے ہیں۔ تو لہذا نام لقب پڑا باقر۔ صادق، صادق کیوں کہتے ہیں؟ نام کیا؟ جعفر۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ اس دور میں جھوٹے اتنے تھے جو جھوٹے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن اس دور میں خدا کے بندے اور خدا کے حبیب کے اوصیاء جانشین، اس دور میں جہاں جھوٹوں کا دور کہا جاتا ہو وہاں صداقت کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، تو نام صادق رکھا گیا، یعنی لقب صادق پڑا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کاظم کا معنی غصوں کو پینا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر کتنے ظلم ہوئے، 14 سال قید خانے میں رہے، لیکن کبھی غصہ نہیں کیا۔ جو غصے کو پی لے اس کو کاظم کہا جاتا ہے، تو لہذا لقب پڑا کاظم، نام موسیٰ، لقب کاظم۔ رضا، جو ہر بات میں خداوند عالم سے راضی رہے اس کو رضا کہتے ہیں۔ جو تقوی کے ساتھ رہے، یہ ڈیٹیل ہے پوری، ایک پورا خلاصہ تفسیر ہے، اگر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو بیان کروں گا کیسے کیسے ہوا اور کیسے کیسے زمانے میں پڑا اور کیسے کیسے زمانے سے ان کا رابطہ رہا ہے۔ تو لہذا امام علی نقی علیہ السلام بھی ان مظلوم اماموں سے ایک امام ہیں جن کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ امام نہیں ہے، امام ہیں، لہذا ان کا تذکرہ بھی ایسے یہی ہونا چاہیے جیسے ہم پہلے علی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس طرح سے 10ویں علی کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ایک لقب کیا؟ ہادی۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ربط مسائل۔ جب امام کو بغداد بلوا لیا گیا اور یہاں آ چکے، تو اب امام کی طرف چاروں طرف سے نظریں رکھی گئی امام کے اوپر کہ کہیں ان سے کوئی ملنے نہ آ جائے، کہیں یہ فتنہ و فساد برپا نہ کر دیں۔ لیکن کچھ حاسدوں نے، کچھ احمقوں نے، کچھ چاپلوس قسم کے لوگوں نے، جو بادشاہ کی جوتیاں چاٹنے والے تھے، جو بادشاہ کے دسترخوان پر پلا کرتے تھے، انہیں یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ امام ایک طرف بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں، شکایت کر دی کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں اور یہ شیعوں کے امام جو ہیں یہ حکومت کو الٹنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہذا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کو ان کے ہاتھ پکڑے، تو فوراً رات میں فورس بھیج دی۔ فوجیوں کو بھیجا گیا، جب بھیجا گیا تو کیا دیکھا؟ کیونکہ دیوار کود کود کا ہے، دروازے میں دستک نہیں دی، دیوار کود کود کے داخل ہو گئے گھر میں۔ جب گھر میں داخل ہو گئے ہیں تب کیا دیکھا؟ امام کے حجرے میں قبر کھدی ہوئی ہے اور امام قبر میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے وقت کا امام، یہ ہوتا ہے وقت کا امام، یعنی قبر میں بیٹھ کر تسبیح خدا انجام دے رہے ہیں۔ پورے گھر کی تلاشی لے لی، لیکن امام کو نہیں پتا کہ تلاشی لے لی نہیں لے لی۔ امام خداوند عالم تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے۔ ادھر کارندے آئے، آنے کے بعد اٹھو، کہا اٹھیے، تم امیر نے بلایا ہے، بادشاہ وقت نے بلایا ہے۔ تو امام نے کہا رکو۔ امام نے امامہ رکھا، اب عزیبتن کی، اب چلنا چاہتے ہیں۔
اب جیسے ہی چلنا چاہتے ہیں تو وہ سامنے والے کہتا ہے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے، میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا. تو امام نے کہا رک جا، یہ بتا ہادی تیرا نام ہے یا میرا نام ہے؟ ہادی تیرا نام ہے یا میرا نام ہے؟ سبحان اللہ، واہ ہادی واہ اسے کہتے واہ جو واہ. راستہ دکھائے، ہادی اسے نہیں کہتے جو راستہ دیکھے، لہذا میں راستہ دکھاؤں گا تجھے. ادھر امام آگے آگے، ادھر اس نے ایک منصوبہ بنا رکھا تھا کہ دیکھو جب وہ آئے کوئی بھی تعظیم کے لیے نہیں اٹھنا، اگر جو بھی تعظیم کے لیے اٹھا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور میں بھی نہیں اٹھوں گا، اور ان کے شیعوں کے امام جو ہیں یہ ایسے کھڑے رہیں گے، اور جب کوئی بٹھانے والا نہ ہوگا تو ان کی بے عزتی ہو جائے گی. معاذ اللہ، حاکم بدہین. جو یہ منصوبے بناتے ہیں وہ خود بے ذلیل ہو جاتے ہیں، امام کو کیا ذلیل کریں گے. ادھر امام جب پہنچے تو ایک ایسی ہوا چلی کہ پردے خود بخود اڑ گئے، دروازے خود بخود کھل گئے، اور جو حاضرین دربار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی کرسیاں چھوڑ کر خود کھڑے ہو گئے. اور بادشاہ باغ خود کہتا ہے کہ جب امام علی نقی دربار میں آئے ہیں اور میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے ہیں تو میرے پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ اگر میں نہ کھڑا ہوا تو شاید قتل ہو جاؤں گا. ایسی ہیبت طاری ہو گئی تھی. کیوں نہ ہو ایسی ہیبت طاری؟ اس لیے کہ یہ اس کے چاہنے والے جس نے موسیٰ کی مدد کی ہو، فرعون جس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موسیٰ اور جناب ہارون فرعون کے دربار میں گئے ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب موسیٰ بھی آئے تھے، ہارون بھی آئے تھے، لیکن فرعون بیٹھا تھا، اٹھا نہیں تھا، بیٹھا تھا. لیکن جب دوسری مرتبہ آئے پروردگار عالم نے کہا موسیٰ جاؤ، دوسری مرتبہ جاؤ، کہ پروردگار میں بھی کہا تو کہنا پھر جاؤ. اب جب دوسری مرتبہ گئے ہیں تو فرعون ایسے کھڑا ہو گیا کہ اگر یہ کھڑا نہ ہوگا تو شاید قتل ہو جائے گا. تو مولا سے جب سوال کیا مولا وہ کیا وجہ تھی کہ پہلے جب موسیٰ اور ہارون گئے تھے تو فرعون کھڑا نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں جب گئے ہیں تو فرعون کھڑا ہو گیا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے پہلے جب موسیٰ اور ہارون گئے تھے تو خالی گئے تھے، لیکن جب دوسری مرتبہ گئے تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے گیا تھا. تو فرعون مجھے دیکھ کر کھڑا ہوتا، اگر نہ کھڑا ہوتا تو وہ مارا جاتا. اسی طرح جب امام دربار میں آئے ہیں تو بادشاہ وقت نے کہا کہ اگر میں نہ کھڑا ہوتا مجھے ڈر یہ تھا کہیں میں قتل نہ ہو جاؤں. تو آپ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، امام کے واقعات پڑھیں، امام نے کتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا، اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا. اور امام زیارت جامعہ امام نے خود تعلیم فرمائی ہے اپنے اصحاب کو کیسے پڑھیں، اور امام کے کتنے اقوال ہیں. اور جو میں نے سرنامہ کلام جس حدیث کا قرار دیا وہ امام کی حدیث ہے. امام خود فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنی شخصیت، امام کیا فرماتے؟ امام فرماتے ہیں من احانت علی نفسہ فلا تأمن شرہ، جس نے اپنی شخصیت کو پامال کر دیا لوگوں کو چاہیے کہ اس کے شر سے بچے. یعنی جو انسان اپنی شخصیت کو پامال کر سکتا ہے اس سے بعید نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی شخصیت کو بھی پامال کر دے. تو لہذا بادشاہ وقت اس دور کے ایسے ہی تھے، خود کو تو ذلیل اور رسوا کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں. لیکن ہاں جتنا موقع امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا اتنا موقع کسی امام کو نہیں ملا. اگر اتنا موقع ملتا تو آج شیعت اور علوم آل محمد اس طرح رائج ہوتا کہ لوگ گھروں میں ٹی وی نہ رکھتے بلکہ اقوال امام کی تلاوت کیا کرتے. لوگ گھر میں لہو و لعب کا سامان نہ رکھتے اور امام کے دیوان رکھتے اگر ان لوگوں کو موقع مل جاتا. لیکن ظالمین کو یہ برداشت نہ ہوا کہ عصمت و طہارت، امامت و ولایت کے یہ 10واں خورشید زیادہ دن روشن رہے. لہذا منصوبہ بندی کی گئی کہ جس طرح سے
سابق حکما نے، حاکموں نے سابق آئمہ کو قتل کیا، چاہے وہ زہر کے ذریعے ہو، چاہے وہ تلوار کے ذریعے ہو، اس طرح انہیں بھی قتل کیا جائے۔ ہاں عزیزارو، خدا لعنت کرے معتز پر، خدا لعنت کرے اس کے کارندوں پر، خدا لعنت کرے اس کے آبا و اجداد پر، خدا لعنت کرے ان حکما پر جنہوں نے امام پر ظلم کیے، بے خدا شمار لعنت کرے اس پر جس شمار۔ نے امام کو زہر دے کر شہید کیا۔ آج ہم بیٹھے ہیں امام کی مجلس کرنے کے لیے، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ امام زمانہ اس وقت کہاں ہوں گے، اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہوں گے، اور امام اپنے کوئی لمحہ ایسا نہیں رہتا کہ انسان مجلس برپا کرے اور امام نہ آتے ہوں۔ امام اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ہاں عزادارو، جو بھی امام اس دنیا سے گیا اس نے اپنے جد کو ضرور پکارا۔ کون سے جد کو؟ وہ جد جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کا آخری وقت آیا، امام کو زہر دیا گیا۔ اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کے علاوہ امام کے قریب اور کوئی نہیں تھا۔ وہ وقت یاد آتا ہے کربلا کے میدان میں جب قافلہ 11 محرم کو جا رہا ہے اور امام کا لاش بگور و کفن پڑا ہوا ہے۔ امام سید سجاد کہتے ہیں بابا مجھے معاف کرنا، جوان بیٹا باپ کو کفن نہ دے سکا، لیکن یہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کے پاس بیٹا موجود ہے لیکن ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن بے کسی کا عالم یہ ہے کہ صرف اور صرف امام حسن عسکری علیہ السلام اکیلے ہیں۔ ہمارا آپ یہ دیکھیں، ہمارے یہاں اگر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر گھر میں ایک ہوتا ہے تو اس کا برا حال ہو جاتا ہے، جبکہ مرنے والا کوئی معروف شخصیت نہیں ہوتا ہے، مرنے والا کوئی مقبول شخصیت نہیں ہوتی ہے، ایک عام سا انسان ہوتا ہے، اس کا بیٹا، اس کا چاہنے والا کوئی بھی ہو پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن امام وقت جب اس دنیا سے گئے ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام تنہا تھے اور تنہا ہے، امام کے سرانے بیٹھے ہیں، بابا کے سرانے بیٹھے ہیں اور کربلا کے منظر کو یاد کر رہے ہیں۔ اے جد امجاد، یہ مصیبت میرے لیے کم ہے لیکن آپ کے اوپر جو مصیبت گزری ہے، ایسی مصیبت گزری ہے وہ کسی امام کے اوپر نہیں گزری۔ عزرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سے تو شرع کے۔ لو عزادارو، امام نے امام کو غسل و کفن دیا، ادھر لوگ منتظر ہیں کہ امام کا جنازہ باہر آئے۔ معتز نے اپنے چچیرے بھائی کو کہا کہ جب امام کا جنازہ آئے تو نماز جنازہ پڑھانا۔ انہیں نہیں پتا کہ امام کا جنازہ غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا، امام کا جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے۔ ادھر غسل و کفن دیا، اندر ہی اندر امام نے اپنے بابا کا نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا مولا آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو کفن بھی دیا گیا، آپ کا جنازہ بھی پڑھایا گیا، آپ کا جنازہ بھی دھوم دھام اٹھا۔ لیکن ہائے کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا پہ گورو کفن پڑا ہے، بہن آواز دے رہی ہے بھیا مجھے معاف کرنا، میری چادر چھن گئی ہے، اگر میری چادر ہوتی تو میں چادر سے آپ کو کفن دیتی۔ امام سید سجاد کہہ رہا ہے بابا مجھے معاف کرنا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہے، کمر میں خاردار لنگر ہے، گردن میں توق ہے۔ اے بابا اگر یہ سب کھلے ہوتے تو میں آپ کو غسل و کفن بھی دیتا، دفناتا بھی۔ ہاں دارو، ادھر امام کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے امام کے جنازے کو لیا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ امام کا جنازہ اٹھا، دوبارہ نماز جنازہ ہوئی۔ میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ بڑے دھوم دھام سے اٹھا، لیکن کربلا میں حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ تینوں پہ مولا حسین کا جنازہ جناب فاطمہ زہرا بیان کر رہی ہے، یہ میرا حسین ہے جسے میں نے چکیا پیس کے پالا ہے۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سالم الذين ظلموا أيام ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدیر. الہی بحق زہرا وبالہ وبنیہا، الہی ہماری اس آواز پر رحمت نازل فرما. پروردگار قائم ٹی وی کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. پروردگار انہیں اور زیادہ توفیق عنایت فرما کہ اس سے زیادہ پروگرام لوگوں تک پہنچائے اور پیغام اور میسج لوگوں تک پہنچائے. پروردگار ہم سب کو علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو کثیر تعداد میں عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. امام زمانے کے ظلم میں تعجیل فرما. ہم ان کا وان کا مشمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل. ناظرین، یہ تھے علی جناب قبلہ و کعبہ مولانا محمد کاظم نقوی صاحب، جو فضائل اہل بیت سے قلوب مومنین کو منور فرما رہے تھے. ناظرین، قائم ٹی وی ٹورنٹو کینیڈا کی جانب سے آج کی یہ مجلس بعنوان شہادت امام علی النقی علیہ السلام قائم ٹی وی پر نشر ہو رہی تھی. تمام قائم ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں نواب صابر کا سلام. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. شب بخیر. خدا حافظ. گونجی فریاد جبریل کے، ہائے مولا علی النقی، ہائے مولا علی النقی.